سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے میں ایک جاسوس تھا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دونوں فوجیوں کے گلاسوں میں جسونت نے بے ہوشی طاری کرنے والا سفوف اتنی پھرتی سے منتقل کیا کہ مجھے بھی کانوں کان خبر نہ ہو پائی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ دونوں خراٹے لینے لگے۔ نائک کی وردی جسونت نے پہن لی اور سپاہی کی میں نے۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر پر ہم قریباً 8 بجے ہی پہنچے تھے کیونکہ اس کے بعد داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ جن لوگوں کی وردیاں ہم نے پہن رکھی تھیں انہوں نے اسلحہ اپنی یونٹ سے حاصل کرنا تھا، لیکن ہم اتنے نہتے بھی نہیں تھے۔ اپنے آٹومیٹک پستول جن کی اہمیت اس ماحول میں نہ ہونے کے برابر تھی ہم نے لباسوں میں چھپا رکھے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چلتے ہوئے ان فوجیوں کے ساتھ اندر داخل ہو گئے جو ہماری طرح بڑی جلدی میں دکھائی دیتے تھے۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر کھڑے ملٹری پولیس کے مسلح گارڈز نے ایک سرسری سی نظر ہم پر بھی ڈالی۔ اس ہیڈ کوارٹر میں بھانت بھانت کے لوگ اکٹھے کیے گئے تھے کیونکہ یہاں پر کچھ خاص نوعیت کی مشقیں کی جا رہی تھیں۔ جس یونٹ کی وردیاں ہم نے پہن رکھی تھی اس کے جوان بھی یہاں دکھائی دے رہے تھے، لیکن ہم نے اس بات کی خصوصی طور پر احتیاط برتی کہ ہم ان کے نزدیک تک نہ پھٹکیں۔ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ہم ایک نسبتاً ویران علاقے کی طرف جہاں درختوں کی بہتات نظر آ رہی تھی گھوم گئے۔ یہاں اکا دکا فوجی ہی نظر آ رہے تھے کیونکہ یہ ڈیوٹیوں کی تبدیلیوں کا وقت تھا، اس لیے ہر کوئی افراتفری میں دکھائی دے رہا تھا۔ ہمارا رخ درختوں کے اس جھنڈ کے پیچھے بنے دفاتر کی طرف تھا جہاں مختلف نوعیت کی فائلیں رکھی تھی۔ یہ دفاتر 3 بجے کے بعد بند ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اس طرف کسی کا آنا جانا بھی کم ہی ہوتا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 2 جگہ پوچھنے پر پاسورڈ بتانا پڑا تھا۔ ہنگامی صورتحال کی وجہ سے لائٹ آف تھی، صرف سرچ لائٹ کبھی کبھی روشن کر کے گھمائی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس ہیڈ کوارٹر کے چاروں اطراف سرچنگ ٹاورز بنے ہوئے تھے، لیکن ہم نے وہ سب کچھ بھلا دیا تھا۔ قریباً 2 ڈھائی گھنٹے یہاں چھپے رہے۔ یہ دفاتر ایک بلاک کی صورت میں بنے ہوئے تھے، پھر درختوں کی آڑ لیتے ہوئے ہم ان کے نزدیک پہنچ گئے اور اب جلد از جلد کچھ کر گزرنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ اس اثنا میں کسی آمد خطرے کے پیش نظر فرار ہونے کے لیے راستے کا بھی انتخاب کر لیا تھا۔ رات کے وقت ایسے علاقے عام فوجیوں کے لیے بھی ممنوع ہوتے ہیں اور بغیر ڈیوٹی کے ان جگہوں کے نزدیک کسی کا پھٹکنا بھی ممنوع ہوتا ہے۔ ہم دونوں دبے پاؤں آہستہ آہستہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنے ہدف سے چند گز کے فاصلے پر اچانک ہم دونوں زمین بوس ہو گئے کیونکہ ایک سائے کو ہم نے دفاتر والے بلاک کے ایک کونے سے نمودار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ میرا ہاتھ پھرتی سے اپنی جیب کی طرف گیا اور دوسرے ہی لمحے ننھے سے آٹومیٹک پستول پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ میں سائے پر ٹک ٹکی باندھے نظریں جمائے لیٹا تھا۔ جسونت کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ لیٹے لیٹے اس نے ایک مخصوص سگنل دیا جس کا مطلب تھا کہ میں آگے نکلوں اور وہاں موجود پہرے دار کو دھوکے سے اپنی طرف متوجہ کروں۔ اس اثنا میں جسونت کو اپنا کام کر گزرنا تھا۔ اشارہ ملتے ہی میں کوہنیوں کے بل تیزی سے بلاک کے ایک کونے کی طرف رینگنے لگا۔ جسونت کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ کا دباؤ اپنی کمر پر محسوس کیا۔ وہ مجھے نیک تمناؤں کے ساتھ الوداع کہہ رہا تھا۔ جسونت نے میرے مخالف سمت رینگنا شروع کر دیا۔ بلاک کے ایک کونے پر پہنچ کر میں رک گیا۔ اس اثنا میں وہ سایہ دوسرے کونے پر پہنچ چکا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو جسونت میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ تیزی سے بنے پختہ فرش پر رینگنے کی وجہ سے میری کوہنیوں کا برا حال ہونے لگا تھا۔ میں برآمدے کے ایک کونے پر دیوار کے ساتھ چمٹ گیا جبکہ جسونت میرے قدموں کے ساتھ رینگتا ہوا آگے نکل گیا۔ وہ برآمدے سے منسلک چھوٹی چھوٹی باڑ سے چپک گیا تھا۔ سائے نے اپنا رخ بدلا۔ اب برآمدہ اس کے فوجی قدموں کی آواز سے گونجنے لگا تھا۔ میں اپنی بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ تقریباً سانس روکے ہوئے اس کی آمد کا منتظر تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ میری مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکا ہے تو میں اپنی جگہ سے نکلا اور بغیر آواز پیدا کیے اپنی جگہ سے سرک کر برآمدے کے پلر سے آ لگا۔ گو کہ یہ عمل میں نے بغیر آواز پیدا کیے انجام دیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آنے والے نے میری یہ حرکت نوٹ کر لی ہوگی۔ یہ آخری اور خطرناک ترین داؤ تھا جو ہم کھیل رہے تھے۔ عموماً جاسوس یہ عمل اس وقت دہراتے ہیں جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے۔ ہم یہاں وقت ضائع کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے،
کسی وقت بھی اندر موہن اور اس کے ساتھی کی غیر حاضری پر ملٹری پولیس والے مشتبہ ہو سکتے تھے، یا کسی بھی وقت اس طرح اچانک آ نکلنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ ہماری توقعات کے مطابق آنے والا ٹھٹک کر رک گیا اور چند سیکنڈ تک اپنی جگہ پر جم کر کھڑا رہا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ خیریت یہ گزری کہ وہ ٹارچ بردار نہیں تھا۔ میری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے ابھی دل اچھل کر حلق سے باہر آ گرے گا۔ میرے جسم کی تمام سکت آنکھوں سے ہوتے ہوئے اب ہاتھوں میں منتقل ہو چکی تھی۔ میں کسی بھی لمحے بڑھ کر اس کا ٹیٹواں دبانے کے لیے تیار تھا۔ چند سیکنڈ، بمشکل ہی وہ اپنی جگہ ٹھہرا ہوگا، لیکن ہمارے لیے وہ چند لمحات صدیوں پر محیط دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے معمول کی رفتار سے میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اپنے کندھے پر لٹکی آٹومیٹک رائفل اس نے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لی تھی، مکمل تیاری کی حالت میں نہیں، شاید ابھی تک اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، اور جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا بیک وقت دو اطراف سے اس پر قیامت ٹوٹی۔ جسونت جو سرکتا ہوا برآمدے کی دیوار کے بالکل ساتھ چپک گیا تھا، اپنی جگہ سے اس طرح اچھلا جیسے اس کے جسم میں لگے طاقتور سپرنگوں نے اسے فضا میں اچھال دیا ہو۔ وہ اڑتا ہوا آیا اور حیرت زدہ پہرے دار، جس کی زبان اچانک پیش آنے والی صورتحال سے گنگ ہو گئی تھی، اس کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ جماتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور میرے دائیں ہاتھ میں پکڑے پستول کا دستہ اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی زوردار ضرب اس کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کی دونوں کن پٹیوں پر قیامت ڈھا گئی تھیں۔ فائن! میرے اس تیز ایکشن پر جسونت نے ہولے سے سرگوشی کر کے مجھے داد دی، مگر نگاہیں اس کی بدستور اپنے شکار پر تھیں، جو بالکل بے ہوش ہمارے سامنے گرا پڑا تھا اور جس کی رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر برآمدے کے نیچے کچی جگہ پر جا گری تھی۔ وہ ہر لحاظ سے مجھ سے کہیں سینئر تھا، ممکن ہے اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ ہو، میرے لیے بہرحال یہ صورتحال پریشان کن ثابت ہو سکتی تھی۔ بے ہوش پہرے دار کو ہم نے چند لمحوں میں اس کی وردی سمیت ہی اس کے ہاتھ پاؤں اور منہ باندھ کر اسی باڑ میں پھینک دیا تھا جہاں جسونت چھپا رہا تھا۔ اول تو وہ صبح سے پہلے ہوش میں آ ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر بالفرض وہ ہوش میں آ بھی جاتا تو چیخنے چلانے کے مواقع ختم ہو چکے تھے۔ سرچ لائٹ اس طرف ابھی تک تو گھمائی نہیں گئی تھی، اگر گھمائی بھی جاتی تو اس کا روشنی کی زد میں آنا مشکل تھا۔ اب اصل میں میرا وہ کام شروع ہوا تھا جس میں مجھے خصوصی مہارت اور جسونت پر کسی قدر برتری حاصل تھی۔ ہم مختلف کمروں کے باہر لگی نیم پلیٹوں پر نظر دوڑاتے اس مخصوص کمرے کے سامنے جا پہنچے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ جسونت تو پلر کی آڑ میں کھڑا اندھیرے میں حالات کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ میں نے ایک نظر تالے پر ڈال کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ قریباً 1.5-2 منٹ تک سر کھپائی کے بعد بالآخر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی اور تالا کھٹاک کی آواز پیدا کرتا ہوا کھل گیا۔ اس کے بعد بے ہوش پہرے دار کی رائفل تھامے جسونت والی جگہ پر کھڑا ہو گیا، جبکہ پینسل ٹارچ سمیت وہ کمرے میں جا گھسا تھا۔ جسونت نے قریباً 10 منٹ اندر لگائے تھے۔ اس اثنا میں ایک مرتبہ اس کی مدد کے لیے اندر جا کر مجھے پھر ایک تالے پر زور آزمائی کرنا پڑی۔ جب 10 منٹ کے بعد جسونت باہر نکلا تو کامیابی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اصل میں اب وہ خطرناک مرحلہ آیا تھا جس سے بخیریت گزرتے ہماری کامیابی کا دار و مدار تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے چاروں اطراف دیوار بنی ہوئی تھی جس پر خاردار تار لگے ہوئے تھے، اور رات کو 8 بجے کے بعد ان میں بجلی کی رو دوڑنے لگتی تھی۔ اس کے علاوہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچے اونچے ٹاورز بنائے گئے تھے جن پر مشین گنیں نصب تھیں۔ ان کو کچھ اس انداز میں نصب کیا گیا تھا کہ اشارہ ملنے پر ہیڈ کوارٹر کے کسی بھی حصے میں ان سے فائرنگ کی جا سکتی تھی، اور چند منٹ کے اندر وہ حملہ آوروں کو بھون کر رکھ سکتی تھی۔ 3 بجے پہرے دار بدلتے تھے۔ ہم نے اسی وقت کو یہاں سے نکلنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ دونوں گدھے جنہیں ہم جسونت کے کوارٹر میں چھوڑ آئے تھے، ان کے 24 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس وقت بمشکل رات کے 12 بجے تھے، اور ایسے اعصاب شکن حالات میں صبح 3 بجے تک یہاں چھپے رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہم دفاتر سے پرے ہٹ گئے تھے۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر ہم نے اپنے نئے شکار کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی رائفل جسونت کے کاندھے پر لٹکی ہوئی تھی۔ وہاں سے چرائے گئے کاغذات کچھ تو میں نے اپنی جیبوں میں ٹھونس لیے تھے اور کچھ جسونت کے پاس تھے۔ ہم اب درختوں کے جھنڈ تک پہنچ چکے تھے اور وہیں بیٹھے وقت گزار رہے تھے۔ دونوں ہی ایک درخت کی مخالف سمت میں منہ کیے بیٹھے تھے۔ رائفل جسونت کی گود میں دھری تھی اور پستول میری جھولی میں پڑا تھا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے، کبھی کبھی اکتا جاتے تو پلٹ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیتے۔ اس کے علاوہ وقت گزاری کا اور کوئی بہانہ ہمیں میسر نہیں تھا۔ جیسے ہی ہیڈ کوارٹر میں لگی گھنٹی پر 3 بار ضرب پڑی، ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ اٹھے۔
منصوبے کے مطابق اپنے شکار کی رائفل جسونت نے کندھے سے لٹکا رکھی تھی اور اس کا لمبا فوجی کوٹ میں نے پہن رکھا تھا۔ میں نے کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے تھے۔ یہ کوٹ ہرگز مجھے فٹ نہیں تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح گزارا تو کرنا ہی تھا۔ اس وقت گیٹ تک پہنچنے والے شاید ہم دونوں سب سے پہلے انسان تھے۔ مین گیٹ کے سامنے لگا بیریئر جھکا ہوا تھا۔ ایک کونے پر لکڑی سے بنی چیک پوسٹ کے باہر دو سپاہی کندھوں سے رائفلیں لٹکائے کھڑے تھے۔ بیریئر کے آگے ایک فوجی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ ہمیں صرف 2 یا 3 منٹ میں جو کچھ بھی ہم چاہتے تھے کر گزرنا تھا۔ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی چانس باقی نہیں بچنا تھا، کیونکہ کسی لمحے گیٹ پر نئے پہرے داروں کی آمد متوقع تھی۔ میں آگے تھا اور جسونت میرے پیچھے۔ ہم دونوں نے چاہا کہ تیزی سے باہر نکل جائیں۔ اوئے ٹھہرو! اچانک سنسنی کی ایک آواز میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ بالآخر پھانسی گئے، یہ سوچتا ہوا میں واپس مڑا تو میرے کانوں میں جسونت کی آواز گونجی، ہینڈز اپ! اس نے اپنی رائفل دونوں کی طرف تان رکھی تھی۔ فوراً میرا پستول بھی جیب سے نکل آیا۔ دونوں نے ہڑبڑا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ موو! جسونت نے تہکمانہ لہجے میں رائفل کی نال سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہکے بکے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ پاکستانی کمانڈوز یہاں بھی آ جائیں گے۔ دوسری طرف گھومو! جسونت کا اگلا حکم سنتے ہی انہوں نے اپنے منہ ہاتھ اوپر کیے ہوئے اس لکڑی کی بنی ہوئی پوسٹ کی طرف کر لیے۔ ہم نے انہیں ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ جسونت نے اپنی رائفل اور میں نے پستول کا دستہ آزمایا۔ ایک ہی ضرب سے وہ تناور درختوں کی طرح کٹ کر زمین پر آ رہے۔ ہم دونوں تیزی سے موٹر سائیکل کی طرف لپکے اور موٹر سائیکل کو بھگانا شروع کر دیا۔ چند گز بھگانے کے بعد ہی ہم اسے سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں چھلانگ لگا کر جسونت کے پیچھے بیٹھ گیا۔ رائفل ابھی تک اس کے کاندھے سے لٹک رہی تھی، لیکن ہمارے لیے فی الحال کارآمد نہیں تھی۔ میں نے اپنا پستول البتہ فائرنگ پوزیشن میں ضرور کر لیا تھا۔ ابھی بمشکل جسونت نے پہلا ہی گیئر بدلا تھا کہ سامنے سے دو فوجی آتے دکھائی دیے۔ یہ لوگ غالباً پرانے پہرے داروں کی جگہ لینے آئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پیچھے گولی چلنے کی آواز آئی۔ چیک پوسٹ پر پہنچنے والوں نے بے ہوش پہرے داروں کو دیکھتے ہی ہم پر گولی چلا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ سامنے سے آنے والے لوگ صورتحال سمجھ پائیں، جسونت نے موٹر سائیکل کا رخ ان کی طرف موڑ دیا اور جب تک وہ سنبھل کر دوبارہ فائرنگ کی پوزیشن میں آتے، ہم ان کی دسترس سے دور جا چکے تھے۔ ہمارے پیچھے اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن جسونت تمام حالات سے لاپرواہ، انتہائی خطرناک ڈرائیونگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے موٹر سائیکل کو بھگائے لیے جا رہا تھا۔ اس وقت ہم دونوں واقعی کسی انگریزی فلم کے کردار دکھائی دے رہے تھے۔ جب ہم پکی سڑک سے اتر کر ایک کچے راستے پر مڑے جو ایسی نازک صورتحال کے پیش نظر ہم نے پہلے ہی منتخب کر رکھا تھا، تو ملٹری جیپ پر لگے سائرن کی مخصوص آواز ہمیں دور سے آتی سنائی دینے لگی۔ یہ کچا راستہ نہر پر جاتا تھا اور کسی کے گمان میں یہ بات بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ہم نہر میں ڈوبنے کے لیے چلے آئیں گے۔ اس لیے کسی کا اس طرف آنے کے امکانات کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ موٹر سائیکل پر جسونت کو مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ اس نے رفتار اب خاصی کم کر دی تھی اور ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے۔ کیچڑ میں موٹر سائیکل چلانا کوئی خالہ جی کا کھیل نہیں تھا، لیکن جسونت کی مہارت ہر جگہ کام آئی اور ہم نہر کے کنارے تک جا پہنچے۔ یہاں موٹر سائیکل کھڑی کر کے مجھ سے کوئی بات کیے بغیر بندروں کی طرح پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک درخت پر جا چڑھا۔ غالباً اس نے بھی تعاقب میں آنے والی جیپ کی آواز سن لی تھی۔ ہم سڑک سے قریباً 2-2.5 فرلانگ دور تھے۔ قریباً 2 منٹ کے بعد ہی وہ نیچے اترا اور شدت جذبات سے بے قابو ہو کر مجھ سے لپٹ گیا۔ یہ بلا تو ٹلی، اس نے بے ساختہ کہا۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ ہمیں علم تھا کہ صرف چند منٹ کی مہلت ملی تھی، کیونکہ یہ جیپ جو ہمارے پیچھے آئی تھی وہ تو ہنگامی طور پر تیار شدہ جیپ تھی جو اچانک پیش آنے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سٹینڈ بائی رہتی تھی۔ اس کے پیچھے یقیناً اور لوگ بھی آئیں گے جو اس علاقے میں فوراً بکھر کر ہمیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ ہم موٹر سائیکل دھکیلتے ہوئے نہر کے کنارے تک آئے، پھر بھارتی فوج کی منحوس وردی سے نجات حاصل کی جس کے نیچے ہم نے اپنے پرائیویٹ کپڑے پہن رکھے تھے۔ جسونت کے کپڑوں میں نائلون کا ایک تھیلا برآمد ہوا۔ ہم نے بڑی پھرتی سے چوری کردہ کاغذات اور اپنے کپڑے جوتیوں سمیت اس میں ٹھونس دیے۔ تھیلے کا منہ نائلون کی ایک باریک ڈوری سے کس کر باندھ دیا گیا اور اسی ڈوری کی مدد سے میں نے یہ تھیلا اپنی پیٹھ پر باندھ لیا۔ بھارتی فوجی وردیاں ایک گٹھڑی کی صورت میں موٹر سائیکل سے باندھی اور انہیں موٹر سائیکل سمیت نہر میں غرق کر دیا۔ موٹر سائیکل کے گرنے سے چھناکے کی ایک آواز گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں بھی نہر میں کود گئے اور پانی کے ساتھ بہتے دوسرے کنارے پر بہت دور نکل گئے۔
قریباً 20-25 منٹ کے بعد جب ہم دوسرے کنارے سے باہر نکلے تو محاورتاً ہی نہیں حقیقت میں ہماری کلفی جم چکی تھی۔ گیلے زیر جاموں سے نجات حاصل کی اور تھیلے میں سے کپڑے نکال کر پہن لیے۔ اپنے جسم کو گرم کرنے کے لیے ہم دونوں نے قریباً 5 منٹ تک الٹی سیدھی ورزشیں کی۔ اس علاقے کے لیے ہم بالکل اجنبی تھے اور اپنی تربیت کے مطابق اب ہمیں الگ الگ سمتوں میں سفر کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے موت کی شاہراہ پر ایک دوسرے کے سنگ سنگ سفر کیا تھا۔ اب زندگی کی نوید ملی تھی تو کیسے جدا ہوتے۔ یہاں بھی وہی ظالم پہل کر گیا۔ قریباً 1 میل تک سفر کرنے کے بعد جب ہمیں ارد گرد کے کھیتوں میں لوگوں کی آمد و رفت دکھائی دینے لگی تو وہ ایک جگہ رک گیا۔ یہ جدا ہونے کا سگنل تھا۔ اتنے پیارے اور بہادر ساتھی سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ سینئر ہونا، یہاں بھی نمبر لے جاؤ گے، میں نے قریباً رندھے ہوئے گلے سے کہا۔ جسونت خاموش رہا، شاید اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر بے اختیار آگے بڑھ کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے موتی جھلملا رہے تھے۔ الگ ہوتے ہوئے میرے دونوں کندھے اس نے تھپ تھپائے اور خدا حافظ کہہ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ہم دونوں مخالف سمتوں میں چل دیے۔ کافی دیر کے بعد جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا دوست کھیتوں کے وسیع سلسلے میں غائب ہو چکا تھا۔ بڑے بوجھل دل سے میں اس سے الگ ہوا تھا، لیکن جلد ہی نارمل ہو گیا۔ سورج نکل رہا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو چکی تھی۔ میں مختلف کھیتوں کی پگ ڈنڈیاں پھلانگتا اندیکھی منزل کی طرف گامزن تھا۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر میں نے کسی سے بھی سڑک کا راستہ دریافت نہ کیا اور تن با تقدیر چلتا رہا۔ قریباً 2.5 گھنٹے تک ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بعد مجھے سڑک کی صورت دکھائی دی۔ اس دوران نہ جانے کتنے دیہات، مندر، گردوارے اور لوگ مجھے ملے تھے، لیکن میں ان سب سے کنی کترا کر گزر گیا تھا۔ ساری رات جس اعصاب شکن ماحول میں کٹی تھی اور جس صورتحال سے میں دو چار ہو کر یہاں تک پہنچا تھا، ان حالات میں میری ذہنی اور جسمانی تندرستی کا برقرار رہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے کوئی خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ یہاں سنگ میل دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے اندازہ ہو سکتا کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے اور کس طرف سے آ رہی ہے۔ میں نے سڑک کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر ایک کنارے پر لگا بورڈ دکھائی دیا جس پر انگلی کے اشارے سے ایک راستے کی نشاندہی کی گئی تھی اور اس گاؤں کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس سے کچھ آگے بائیں طرف بھی ایک ایسا ہی بورڈ نظر آیا۔ کچھ اور آگے پہنچا تو گوہر مقصود بھی ہاتھ آ گیا۔ یہ لدھیانہ کی ایک ذیلی سڑک تھی جو آگے جا کر جی ٹی روڈ سے مل جاتی تھی۔ ایک جگہ سڑک کے کنارے بنا ہوا ایک لوہے کا شیڈ سا تھا جس کا مطلب تھا کہ یہ بس اسٹاپ ہے۔ قریباً 15-20 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد ایک چھکڑا سا دور سے آتا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ یہ بس ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور بس نما چھکڑے میں سوار ہو گیا جس میں پہلے ہی نزدیکی دیہات کے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھسے ہوئے تھے۔ میرے سوار ہونے پر حسب روایت پہلے سے پھنسے لوگوں نے دو چار گالیاں بس والوں کو نکالی، دو چار کلمات خیر میرے حق میں کہے اور بس چل دی۔ آدھے گھنٹے کے بعد قریباً پسلیوں کو شکنجے سے نکالنے کے بعد مجھے کھلی ہوا میں سانس لینے کی توفیق نصیب ہوئی۔ یہ ایک قصباتی بس اسٹینڈ تھا جہاں سے بسیں موگا وغیرہ کے لیے جاتی تھی۔ سامنے موگا کی بس تیار تھی، میں اس میں سوار ہو کر موگا کی طرف چل دیا۔ دوپہر کے قریب موگا پہنچا، ایک ہوٹل میں ڈٹ کر کھانا کھایا اور وہیں ایک مقامی سینما میں جا گھسا۔ سر شام جب مجھے جسونت کے محفوظ ہاتھوں تک پہنچنے کا سگنل موصول ہوا تو بے اختیار میرا دل تشکر کے جذبات سے بھر آیا۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحم و کرم سے ہی یہ مہم سر ہوئی تھی۔ مسرت بھرے دل کے ساتھ میں یہاں سے عازم لدھیانہ ہوا اور سورج ڈھلتے ہی وہاں جا پہنچا۔ پرکاش کسی کام سے گیا ہوا تھا، میں سیدھا اوپر کمرے میں ہی چلا آیا۔ شاید ہی کسی نے مجھے دیکھا ہوگا۔ یہاں ایک ٹرنک میں سے اپنے دھلے ہوئے کپڑے نکال کر پہنے، پرکاش کے آنے سے پہلے پہلے اسی کے سامان سے شیو بنایا، پھر ایک لڑکے کو بلا کر قریبی ہوٹل سے چائے لانے کو کہا اور خود چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پرکاش سدرشنا کے ساتھ فلم دیکھنے گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی رات 10 بجے کے قریب ہوئی۔ اس دوران میں شاندار نیند سے لطف اندوز ہو چکا تھا اور خود کو تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ ایک لڑکے کو میں نے قریبی ہوٹل سے کھانا لانے بھیجا۔ لڑکے اور پرکاش کی آمد ایک ساتھ ہوئی۔ اسے چونکہ میرے آنے کی خبر نہیں تھی اس لیے مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ آپ کب پدھارے مہاراج؟ تمہیں آوارہ گردی سے فرصت ملے تو جانو۔ میں آوارہ گردی کرنے نہیں، فلم دیکھنے گیا تھا، پرکاش نے ہنستے ہوئے کہا۔ کھانا ہم دونوں نے اکٹھے ہی کھایا۔ پھر پرکاش تو لمبی تان کے سو رہا جبکہ میں نے وہ رات کروٹیں بدلتے گزار دی۔ جب سے میں نے وہ فلم جوئے بنگلہ دیش دیکھی تھی ایک بے کلی سی چھائی رہتی تھی۔
کوئی طاقت اندر ہی اندر مجھے آنے والے بھیانک خطرے کا احساس دلاتی رہتی۔ ہندو کی چلتر بازیوں کا نزدیک سے مشاہدہ کرنے کے بعد اور اپنی قوم کی بھولی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ چانکیا کے چیلوں کی خباثت رنگ لا کر رہے گی، اور جو زہر آہستہ آہستہ لیکن بڑے منظم طریقے سے بھولے بھالے بنگالیوں کے دل و دماغ میں اتر رہا تھا، اس کے دور رس نتائج ضرور برآمد ہوں گے۔ بھارتی اخبارات میں روزانہ پاکستانی فوج کے متعلق من گھڑت کہانیاں شائع ہونے لگی تھیں۔ نہ جانے یہ لوگ کہاں سے عجیب عجیب قسم کی تصاویر لے آئے تھے، جن کو پاکستان کی بربریت کا شکار ظاہر کر کے دن رات پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا۔ آکاش وانی کے کسی نہ کسی اسٹیشن سے ہر روز کوئی نہ کوئی شرنارتھری پاکستان کے خلاف زہر اگلتا سنائی دیتا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیاں کہ اسلام دشمنی جن کی گھٹی میں پڑی تھی ایسی باتوں کی منتظر رہتی تھیں، اور بغیر کسی تصدیق کے وہی خبر اگلے روز ان کے حوالے سے پڑھنے اور سننے کو مل جاتی تھی۔ کاش ہمارے سفارتکاروں نے اس دور پر آشوب میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا ہوتا اور وقت کی آندھیوں کا رخ پہچان سکتے۔ اگلے روز الصبح میں اور پرکاش لدھیانہ جیل جانے کی تیاریوں میں لگ گئے، کیونکہ آج بابو جی سے ملاقات کا دن تھا۔ صبح جلد ہی ماتا جی اور موسی جی پونم اور نپٹو کے ساتھ آ گئی تھیں۔ انہوں نے بابو جی کے لیے بہت سا سامان اکٹھا کر رکھا تھا۔ جیل میں بابو جی سے ملاقات علیحدگی میں ہوئی۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے سے ہی جیل حکام کی مٹھی گرم کر دی تھی، اور انہوں نے بھی پورا پورا حق نمک ادا کیا تھا۔ بابو جی ہمیں بڑے اچھے موڈ میں ملے، وہ حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ گھر والوں نے میری مسائی سے انہیں آگاہ کیا تو ان کی حالت دیدنی تھی۔ انہوں نے علیحدگی میں مجھ سے کچھ باتیں کی تو میں نے انہیں منوہر سنگھ کی ملاقات سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں ان کے معیار پر پورا اترا ہوں۔ پرکاش بیٹے، اس سلسلے میں مجھے نہ جانے کیوں ایک خلش سی لگی رہتی ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں نے اپنے مشن کی عظیم خدمت کی ہے جو انہیں تم جیسا کارکن سونپا ہے، لیکن جب پونم کا خیال آتا ہے تو پھر… وہ خاموش ہو گئے۔ آپ صرف تحریک کی کامیابی کے بعد کے ثمرات سوچا کیجئے۔ بابو جی، اگر آپ نہ ملتے تو کیا میں نکسل باڑی نہ بنتا؟ بس آپ کا بہانہ بننا تھا، سو بن گیا۔ میں نے ان سے کہا تو بوڑھے کمیونسٹ نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ بابو جی کی زبانی علم ہوا کہ جس بات کا انہیں شک تھا، اس بات سے خیریت ہی گزری ہے، اور ان کی اطلاعات بھی یہی ہیں کہ انہیں نکسل باڑی ہونے کے شبے میں نظر بند کیا گیا ہے، پولیس کپتان کے سلسلے میں نہیں۔ بابو جی کی طرح مجھے بھی اس بات کا یقین تھا کہ حکومت کی کوئی ایجنسی بھی ان کے خلاف نکسل باڑی ہونے کا ثبوت حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ بابو جی نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ممکن ہے مجھے اب کلکتہ ان کے ہیڈ کوارٹر میں تربیت حاصل کرنے جانا پڑے۔ اس سلسلے میں پیش بندی کے طور پر انہوں نے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ چند روز تک ممکن ہے پرکاش کو ان کے کسی خاص کام سے کلکتہ جانا پڑے، تاکہ گھر والوں کو میرے اچانک اس طرح کلکتہ جانے پر شک نہ گزرے۔ ملاقات کے لیے عموماً 1 گھنٹے کا وقت ملتا ہے، لیکن ہم نے 3-4 گھنٹے بابو جی کے ساتھ گزارے اور ان کی نیک تمنائیں لے کر رخصت ہوئے۔ پرکاش کو میں نے گھر والوں کے ساتھ رائے کوٹ بھیج دیا اور خود لدھیانہ رہ گیا۔ اصل میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کلکتہ کے سلسلے میں اگلا پروگرام طے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خالی ہاتھ بیٹھے رہنا مجھے منظور نہیں تھا۔ مجھے تو کام کرنا تھا، نکسل باڑیوں کی آڑ میں ہی صحیح۔ کلکتہ کے ممکنہ دورے کے پیش نظر مجھے وہاں سے متعلق کچھ مشن سونپے گئے، اور وہاں کے دوستوں کو بھی میرے متعلق اطلاعات بھیج دی گئیں۔ اپنے کام سے نمٹ کر قریباً شام کے وقت جب میں واپس کارخانے پہنچا تو ایک پیغام میرا منتظر تھا۔ بابو جی، ایک صاحب آئے تھے، آپ کا انتظار کرتے رہے، پھر یہ رکا دے گئے۔ ایک ملازم نے اطلاع دی۔ میری توقع کے عین مطابق یہ میرے نئے دوستوں کا پیغام تھا۔ انہوں نے اگلے روز پھر اسی ہوٹل میں آنے کے لیے کہا تھا۔ اگلے روز سب سے پہلے پونم سے ملاقات ہوئی، جو رائے کوٹ سے سیدھی یہیں چلی آئی تھی۔ خیریت؟ میں نے اس کے کپڑوں پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کالج کی مخصوص وردی کے بجائے پرائیویٹ کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ بالکل نہیں، پونم مختصر سا جواب دے کر میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ارادے خطرناک ہی دکھائی دیتے ہیں، میں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ آپ سے زیادہ نہیں، میں پونم کی اس بات سے چونکا۔ یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں کلکتہ جانے کی کیا سوجی؟ اچھا تو یوں کہو نا بھائی، بابو جی کا کام تھا کچھ، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ پرکاش بابو، آپ کو مجھ پر وشواس نہیں ہے کیا؟ اس کا لہجہ بڑا گھمبیر ہو گیا تھا۔ پونم، یہ بات تم کہہ رہی ہو؟ تم، جو میرا انتم وشواس ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پرکاش بابو، میں بچی نہیں ہوں، مجھے علم ہے بابو جی کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ بات میں آج سے نہیں، پچھلے 5 سال سے جانتی ہوں۔
اس نے بڑے اعتماد سے بات کی اور میرا دل پھر زور سے دھڑکا۔ میں اب بھی تمہاری بات نہیں سمجھا، میں نے اپنی طرف سے چالاکی کا مظاہرہ کیا۔ پرکاش بابو، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بابو جی آپ پر وشواس کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو کلکتہ میں اپنے نکسلا ہیڈ کوارٹر اور اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے کو کہا ہے۔ مجھے صرف ایک بنتی کرنی ہے کہ آپ کہیں… او پونم، کیا بچوں کی سی بات کرتی ہو؟ جو تمہاری زلفوں کا اسیر ہو چکا ہو وہ اور کسی کے دام میں نہیں پھنس سکتا۔ یہ ٹھیک ہے میں بابو جی کے کام ہی سے جا رہا ہوں، لیکن ایسی بات قطعاً نہیں کہ میں خود نکسل باڑی بن جاؤں گا۔ اور ہاں، جس راز کو 5 سال سے تم نے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے اسے ہمیشہ راز ہی رکھنا، اسی میں ہم سب کی سلامتی ہے۔ پونم خاموش ہو کر کھڑکی سے باہر خلا میں کچھ ڈھونڈنے لگی تھی، شاید آنے والے وقت سے متعلق کچھ اندازہ قائم کر رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے کہا، پونم، میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں۔ وشواس رکھو، میں زندگی میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے میرا دل بھر آیا تھا۔ کیسا خطرناک کھیل تقدیر کھیل رہی تھی میرے ساتھ۔ دوپہر تک ہم اکٹھے رہے، ایک ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا اور میں پونم کو بس میں سوار کر کے واپس اس ہوٹل کی طرف چل دیا جہاں مجھے اپنے نئے دوستوں سے ملنا تھا۔ ابھی ہماری ملاقات میں قریباً 1 گھنٹہ باقی تھا۔ یہ وقت میں نے آوارہ گردی کی نظر کر دیا اور مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی ہوٹل میں جا بیٹھا۔ جیسے ہی گھڑی کی سوئیاں مقررہ وقت پر پہنچی، اس کے بمشکل 2 منٹ کے بعد ایک اسمارٹ سا نوجوان اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ نوبارد نے وہ مخصوص نشان اپنے کوٹ کے کالر پر سجا رکھا تھا جو نکسل باڑی کے لیے ان دنوں مخصوص تھا۔ اشوک، اس نے میرے سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملا کر کہا۔ پرکاش، میں نے بھی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک کیبن میں بیٹھ گئے اور بیرے کو چائے لانے کا کہہ کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ مسٹر پرکاش، مجھے آپ کے ساتھ کلکتہ جانا ہے جہاں ہمارے دوست آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ آپ کو کم از کم 1 ماہ تک قیام کرنا ہوگا تاکہ آپ بنیادی تربیت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد آپ واپس پنجاب میں آئیں گے اور آپ کو عظیم پرولتاری انقلاب کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ممکن ہے آپ نے ہمارے ساتھ شمولیت کا فیصلہ جذباتی ہو کر کیا ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ تصویر کا کوئی رخ آپ سے پوشیدہ رہے۔ صرف ایک بات یاد رکھیے کہ ایک دفعہ نکسل باڑی ہو جانے کے بعد اس ملک میں آزادی کا سانس لینا آپ کے لیے ناممکن ہے۔ یا تو سیکیورٹی والے آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے مار ڈالیں گے یا پھر ساری عمر گلنے سڑنے کے لیے کسی جیل میں پھینک دیں گے۔ آپ پرسوں تک سوچئے، اچھی طرح حالات کا جائزہ لیجئے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ ثابت قدم رہیں تو میں دن کے 11 بجے پلیٹ فارم نمبر 3 پر آپ کا منتظر رہوں گا۔ مجھے جواب دینے کا موقع دیے بغیر اس نے گرم جوشی سے ہاتھ میں ملایا اور گڈ لک کہہ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اب براہ راست چانکیا کے ان خبیث چیلوں سے ٹکرانے کا موقع ملے گا جو پور پور پاکستان کی پوتر دھرتی کو اپنے ناپاک قدموں سے روند رہے تھے۔ کیونکہ مکتی باہنی کے ٹریننگ کیمپ زیادہ تر کلکتہ میں واقع تھے اور مشرقی پاکستان میں کی جانے والی تمام کارروائیوں کو عموماً کلکتہ اور آسام ہی سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ واپسی میں رائے کوٹ ہی چلا آیا۔ اتفاق سے سالگرام بھی چھٹی لے کر آیا ہوا تھا۔ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ پرسوں مجھے کلکتہ جانا ہوگا، ممکن ہے وہاں کچھ دن لگ جائیں۔ بڑی مشکل سے میں انہیں مطمئن کر سکا کیونکہ گھر کا کوئی فرد مجھے کلکتہ جانے کی اجازت دینے پر تیار نہیں تھا۔ پونم کو میں نے بڑی رد و قد کے بعد اس بات کا یقین دلایا تھا کہ میں صرف بابو جی کو اس چکر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ان کے متعلق زیادہ تر شواہد حکومت کلکتہ سے حاصل کرے گی اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے اگر بھگوان نہ کرے ان پر نکسلا ہیڈ ہونے کا الزام ثابت ہو گیا تو پھر ان کی ساری زندگی جیل کی نظر ہو جائے گی۔ پونم کو میں نے وچن دیا تھا کہ میں کبھی نکسل باڑیوں کا آلائے کار نہیں بنوں گا۔ خدا خدا کر کے سب لوگ راضی ہوئے۔ میں نے پرکاش کو بتایا کہ کلکتہ میں بزنس ملنے کی بھی بہت امید ہے۔ جہنم میں گیا بزنس اور کلکتہ، اس نے اکھڑے اکھڑے لہجے میں جواب دیا۔ اصل میں اس گھر کے مکینوں کو مجھ سے ایسا لگاؤ ہو گیا تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ گھر میں شاید ایک خلا سا محسوس کرنے لگے تھے۔ ایک سالگرام ایسا تھا جسے میں نے اشارے کنائے سے حالات کی سنگینی کا احساس دلا کر اپنی حمایت پر راضی کیا تھا، اور جب گھر والوں نے میرے جانے کے حق میں فیصلہ دے دیا تو پرکاش ناراض ہو کر رائے کوٹ چلا آیا۔ میں نے بھی فی الحال اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ رات کو پونم اور میں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے تو اب قدرت کی ستم ظریفی کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔
لیکن ایک پھانس سی کہیں اٹک کر رہ جاتی۔ جب میں یہ سوچتا کہ میری دائمی جدائی کو یہ لوگ کیسے برداشت کریں گے۔ جب میں نے اس کھیل کا آغاز کیا تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ حالات اتنے سنجیدہ ہو جائیں گے۔ پونم کی قربت کے وہ حسین لمحات اب میرے لیے سرمایہ حیات بن چکے تھے۔ فلک نے پھر کبھی اتنی مہلت نہ دی یوں کھل کر پونم سے باتیں کر پاؤں۔ خود پونم کے رویے سے یہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اندر سے کٹ کر رہ گئی ہے۔ اسے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آیا تھا کہ میں نکسل باڑیوں کے جال میں نہیں پھنسوں گا۔ یہ شاید اس ذہنی نسبت کی وجہ سے تھا جو اسے مجھ سے تھی۔ بہرحال اسے کسی نہ کسی طور پر میں نے مطمئن کر دیا۔ صبح میں رائے کوٹ سے لدھیانہ چلا گیا۔ بڑی مشکل سے پرکاش کو سمجھا بجھا کر راضی کیا اور ساتھ ہی وعدہ بھی کر لیا کہ میں بہر صورت 10-15 دن کے اندر واپس آ جاؤں گا۔ مجھے علم تھا کہ اسٹیشن تک یہ لوگ ضرور میرے ساتھ چلیں گے، اس لیے پہلے ہی اپنے دوستوں کو آگاہ کر دیا تاکہ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے سے وہ خاطر خواہ بندوبست کر لیں۔ شام کو پھر واپس رائے کوٹ آ گیا۔ اگلے دن صبح میں اور پونم گھر سے نکل گئے۔ مجھے لدھیانہ سے ٹرین پر سوار ہونا تھا۔ سدرشنا، جسے پرکاش نے میری کلکتہ یاترا سے آگاہ کر دیا تھا، صبح ہی سے میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تینوں میرے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک آئے۔ تینوں کی حالت دیدنی تھی، خصوصاً پونم تو روحانسی ہو رہی تھی۔ خدا خدا کر کے ٹرین آئی۔ پہلے سے مخصوص برتھ پر سامان رکھ کر میں نیچے آن کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے پیارے مجھے آنسو بھری مسکراہٹوں سے الوداع کر رہے تھے۔ ٹرین نے رینگنا شروع کیا۔ میں اپنے برتھ پر پہنچا جہاں اشوک میرا منتظر تھا۔ لدھیانہ سے کلکتہ تک کا سفر حفاظتی اقدامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے نہایت خاموشی سے طے کیا۔ اس دوران اشوک کو مختلف اسٹیشنوں پر اس کے پراسرار ساتھی ملتے اور اگلے سفر سے متعلق ہدایات دیتے رہے۔ یوں تو بھارت میں علیحدگی پسند تحریکیں ہمیشہ سے ہی زیر عتاب رہی ہیں، لیکن نکسل باڑیوں کے متعلق سرکار کا رویہ کچھ زیادہ ہی سخت تھا۔ پھر 4 موزمدار کی موت نے تحریک کی ایک طرح سے کمر توڑ کر رکھ دی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح اس کے باحوصلہ کارکنوں نے ابھی تک اسے سنبھالے رکھا تھا۔ نکسل باڑیوں کی صحیح سرگرمیاں بنگال، مدراس اور بہار کے اضلاع میں دیکھنے کو ملتی تھیں، کیونکہ یہاں پہلے سے علیحدگی پسند تنظیمیں ان کی مکمل پشت پناہی کرتی رہی تھیں۔ بنگال میں تو خود یہ تحریک خاصی مستحکم تھی، جبکہ مدراس میں اے ڈی ایم کے اور دوسری تحریکیں بھی موجود تھیں، اور بہار سے ملحقہ دوسرے سرحدی اضلاع میں یہ لوگ میزورم اور ناگالینڈ وغیرہ کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ ریلوے اسٹیشن سے ہم لوگ بڑی بازار میں چلے آئے۔ ہمیں اسٹیشن پر لینے کوئی نہیں آیا تھا، البتہ 3 اسٹیشن پہلے اشوک کو اگلا پروگرام دے دیا گیا تھا۔ میرے علم میں یہ بات تھی کہ خفیہ آنکھیں یہاں ہماری نگرانی کر رہی ہوں گی۔ یہ آنکھیں انٹیلیجنس کی بھی تھی اور نکسلا ہیڈ کی بھی۔ انٹیلیجنس تو معمول کی کارروائی کے مطابق یہ کام کر رہی تھی، جبکہ نکسل باڑی نئے کامریڈ پر آخر وقت تک نظر رکھتے تھے، مبادا وہ حکومت کا آدمی ہو اور سب کو لے ڈوبے۔ یہ لوگ اتنے زبردست تربیت یافتہ تھے کہ میرے لاکھ چالاک ہونے کے باوجود ابھی تک میں نے اشوک سے ملنے والے کسی شخص کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ پیغام البتہ ہم تک ضرور پہنچ جاتا تھا۔ بڑی بازار کیا تھا، چوں چوں کا مربع۔ جس مکان میں ہم پہنچے وہ ایک کٹڑی میں بنا تھا، اسے جانوروں کا طویلا کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بازار میں گھستے ہی عجیب عجیب رنگ و نسل کے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، جو انسانوں کے بجائے کسی مشین کا کل پرزہ دکھائی دے رہے تھے۔ ان لوگوں کو پنجاب کے لوگوں کی طرح دوسروں کے متعلق سوچنے کی مہلت میسر نہیں تھی۔ ویسے بھی ان کے پاس سوچنے کے لیے وقت تھا ہی کہاں۔ وہ تو رات کو بھی اتنی دیر ہی آرام کرتے تھے جتنی دیر کے لیے کسی زیر استعمال مشین کو ممکنہ نقصان کے پیش نظر بند کر دیا جاتا۔ پنجاب کے اور یہاں کے لوگوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سوکھے سوکھے مریل سے بنگالی جو دن رات زندگی سے لڑائی میں جتے رہتے تھے۔ اس لڑائی میں انہیں نہ کبھی فتح نصیب ہوئی اور نہ ہوگی کہ یہاں کچھ انہیں ورثے میں جو ملا تھا وہ اگلی نسلوں کو منتقل کر دیں گے۔ ہم جس ڈربے میں گھسے تھے اس کی نچلی منزل میں شراب خانہ تھا اور اوپر کی منزل میں 3 کمروں میں 3 کنبے رہتے تھے۔ ایک ڈربہ نکسل باڑیوں نے لے رکھا تھا، جہاں موقع محل کی مناسبت سے ان کا ایک ورکر اپنی بیگم کے ساتھ مقیم تھا۔ یہ تھے چیتن اور اس کی پتنی سجاتا۔ سجاتا بگڑی ہوئی رئیس زادی تھی جو اپنے باپ کی مل کے ایک کلرک چتن کے ساتھ یہاں پر آ چکی تھی۔ دونوں نے واقعی خود کو نکسل باڑی تحریک کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سجاتا عورتوں میں کام کرتی تھی اور چتن یہاں کا مقامی سکتر تھا۔ دونوں بزام خویش عظیم انقلاب کے لیے لڑ رہے تھے۔
جو شاید کبھی ان کا مقدر نہ بن سکے۔ سجاتا کو تحریک میں عظیم مقام اس لیے حاصل تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو گولی ماری تھی، اور جو کامریڈ اپنے اصولوں کے لیے اپنی ولدیت سے بھی منکر ہو جائے، وہ عظیم کیوں نہ کہلائے گا۔ اس کو زیادہ اہمیت اس لیے بھی حاصل تھی کہ اس نے کبھی کسی کامریڈ کو ناراض ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ سجاتا کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے۔ وہ انسانی پستیوں کی انتہا میں گر چکی تھی، جہاں اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے اور مذہب، معاشرت، اخلاق وغیرہ لا یعنی سی چیزیں بن کر رہ جاتی ہیں۔ سجاتا دہلی کی رہنے والی اور پولیس کو مطلوب تھی۔ وہ یہاں پچھلے 2 سال سے اپنا نام اور شخصیت بدل کر قیام پذیر تھی۔ اس کے ہاتھ اور لوگوں کے خون میں بھی یقیناً رنگے ہوں گے، لیکن ان کا علم کسی کو نہیں تھا۔ اس کے باپ والی بات بھی اس لیے بتائی جاتی کہ دوسرے کامریڈ انقلاب کے راستے پر چلنے والی اس مہاویر کامریڈ جیسے نظریات اپنائیں جو بنفس نفیس ان میں موجود تھی، کیونکہ بقول ان کے انقلاب کا حصول تبھی ممکن ہے جب ہم تمام رشتوں کو بھلا کر صرف انقلابی کا رشتہ اپنا لیں، جسے سجاتا نے خوب خوب اپنایا ہوا تھا۔ کٹڑی میں داخل ہوتے ہی شراب کی بدبو میرے نتنوں میں گھس آئی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے ایسی جگہوں سے سخت وحشت ہوتی، لیکن بھارت میں چونکہ قدم قدم پر ایسے ہی ماحول سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے اب میں نے ذہنی طور پر ان حالات سے مصالحت کر لی تھی، اور چند لمحوں کے بعد ایسی جگہوں پر لعنت بھیج کر میں پھر نارمل ہو جاتا تھا۔ تب مجھے یہ احساس نہیں ہو پاتا تھا کہ میں یہاں کوئی غیر مرئی مخلوق بن کر آیا ہوں، بلکہ میں خود کو بھی اسی ماحول اور اس میں بسنے والے لوگوں کا ایک حصہ جاننے لگتا تھا۔ ڈربے پر ہمارا استقبال چتن نے کیا۔ ہیلو کامریڈ، یہ کہہ کر اس نے گرم جوشی سے ہم سے مصافحہ کیا۔ ابھی ہم بمشکل بیٹھ ہی پائے تھے کہ سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور چند لمحوں کے بعد ہونٹوں میں سگریٹ دبائے میرے سامنے بگڑی ہوئی رئیس زادی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نشے سے سرخ ہو رہی تھی۔ جس پرانی وضاقتہ کے صوفے پر ہم بیٹھے تھے، اس کے سامنے ایک کونے میں رکھی تپائی پر شراب کی آدھی بوتل خالی اور گلاس بھی موجود تھا، جس کے بھبوکے اس کے منہ سے اٹھ رہے تھے۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے چیتن کی طرف دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا، اور جواب میں سجاتا نے بھی اس سے کچھ زیادہ ہی سرگرمی سے کامریڈ کہہ کر ہم دونوں سے باری باری مصافحہ کیا۔ اشوک بھی شاید میری طرح ان دونوں کے لیے اجنبی تھا، لیکن یہاں کے دوسرے لوگ جنہیں پنجاب میں کام کرنے کا موقع ملا تھا، اس سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اسی لیے چتن نے اس کا خیر مقدم اس طرح کیا تھا جیسے وہ سینئر کامریڈ کا کیا کرتے تھے۔ میرے متعلق اطلاعات پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی۔ اس کے علاوہ بھی یہاں زیادہ تر نئے پھنسائے گئے یا خود پھنسے ہوئے کارکن ہی آتے تھے، اور بڑی بازار کے اس مکان کو ٹریننگ سینٹر کا مقام حاصل تھا۔ مسلسل سفر نے ہمیں تھکا ڈالا تھا، اس لیے ناشتہ کرتے ہی اسی کمرے کے ایک کونے میں لگے لکڑی کے ایک تخت پوش پر آڑے ترچھے ہو کر سو رہے۔ میری آنکھ تو جلد ہی کھل گئی، جبکہ اشوک ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ سجاتا اور چتن دونوں کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں ایک تولیہ کندھے پر رکھ کر نیچے گیا اور شراب خانے کے ایک کونے میں لگے نلکے پر منہ ہاتھ دھو کر دوبارہ واپس آیا تو چتن وہاں موجود تھا، کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ کہاں غائب ہو گئے تھے یار؟ اس نے بڑی بے تکلفی سے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ منہ ہاتھ دھونے گیا تھا، سوچا گھوم پھر کر کلکتہ ہی دیکھ لوں۔ میں نے تولیہ ایک طرف لٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ میں تو سمجھا تھا بھاگ گئے ڈر کے مارے، اس نے قریباً ہنستے ہوئے کہا۔ کامریڈ میں بھاگنے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ میرے لہجے کی سنجیدگی نے چتن کو بھی سنجیدہ کر دیا۔ اس اثنا میں سجاتا بھی وہاں آ گئی۔ اب وہ نارمل نظر آتی تھی۔ اس نے چتن کے اشارے پر ایک سٹوو پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا، اور چتن نے اپنا کام سنبھال لیا۔ سب سے پہلے تو اس نے عظیم انقلاب کی خوبیاں گنوانا شروع کی، پھر کچھ حفاظتی اقدامات سے آگاہ کیا، اور یہ خصوصی ہدایت کی کہ یہاں کسی کامریڈ کو سوائے اپنے کام کے اور کچھ نہیں بتانا، نہ ہی کسی کے متعلق جاننے کی کوشش کرنا۔ مجھے صرف انہی باتوں یا معلومات پر اکتفا کرنا تھا جو تحریک کی طرف سے مجھے فراہم کی جاتی۔ خود سے کچھ جاننے کی کوشش کرنا یا زیادہ چالاک بننا جرم تھا۔ ایسی کوئی بھی حرکت سرزد ہونے پر عوامی عدالت انقلاب کی راہ سے ہٹنے والے یا روڑے اٹکانے والے کے خلاف کارروائی کرتی تھی، اور اس کا ہر فیصلہ قبول کرنا پڑتا تھا، خواہ وہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ اپنے اصول و ضوابط مختصراً بتا کر اس نے میری توجہ کچھ سرخ جلدوں والی کتابوں کی طرف دلائی، اور بتایا کہ ہر انقلابی کا فرض ہے کہ وہ ان کا مطالعہ کرے۔ چتن واقعی کامیاب ورکر تھا۔ اس کا بات سمجھانے کا انداز کچھ اس قسم کا تھا کہ سننے والے کو یہ کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اسے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جبکہ وہ سب کچھ کہہ گزرتا تھا۔
چتن کی اجازت سے میں شہر دیکھنے باہر آ گیا۔ اس نے سجاتا کو اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی، لیکن میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ سجاتا نے اس پیشکش کو ٹھکرانے پر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، نہ جانے کیوں۔